اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 7ویں تراویح ادا کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر پارہ بپارہ سلیکٹڈ منتخب موضوعات پر گفتگو کے لیے حاضر ہوں۔ آج 7ویں پارے میں سے ہم نے 3 موضوعات کو سلیکٹ کیا۔ اس میں پہلا موضوع ہے وہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا اور جب یہ سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دیکھیے گا کہ ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ قرآن پاک کا یہ ایک اعجاز رہا ہے کہ قرآن پاک ایسا نغمہ لاہوٹی ہے جو اس کے دل کے اندر اس کی تہ پتھا گہرائیوں میں اتر کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، ان کی آیات کو تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ کاش کہ ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اس نغمہ لاہوٹی کو ایسی تلاوت کریں جس سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین نرم ہو، جس سے ہماری بنجر زمین کے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کی انوار و تجلیات کا نزول ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا جو فلسفہ تھا صوفہ چبوترے پر جو صحابہ حضور کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے، آپ ان کی تربیت فرماتے، تو اس تربیت کا پہلا عنصر یہ تھا کہ ان کو آیات ربانی کی تلاوت سنائی جاتی تھی۔ حضور خود تلاوت فرماتے۔ جب آپ حضور خود قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے تو دلوں کی کیفیت کیا ہوگی، دلوں کا حال کیا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، گداز پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ وہ احکامات ہیں، وہ خطوط ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں بھیجے ہیں، تو محبوب سے ایک تعلق، محبوب سے ایک رشتہ، محبوب سے ایک نسبت، اس نسبت کے اندر انسان کبھی غوطہ زن ہو کر کے اس کا مطالعہ کرے اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرے تو یہ آیات مبارکہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور اس کے اندر ایک گداز پیدا ہوتا ہے۔ وہ گداز جو ہے وہ انسان کی اصلاح کا سبب بنتا ہے، انسان کی خشیت کا سبب بنتا ہے، رب سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تلاوت قرآن کوانٹٹی میں نہ کریں، کوالٹی میں کریں۔ کوانٹٹی سے تو ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کہ ہم نے اتنے ختم کرنے ہیں، اتنے کرنے ہیں، اتنے کرنے ہیں، تو روزانہ ہم پڑھتے ہم بہت ساری چیزوں کو، آداب کو، تلفظ کو، ادائیگی کو، بہت ساری چیزوں کو مس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کے ساتھ۔ بے شک ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرو مگر ترجمے کے ساتھ کرو، اس کے اندر غوطہ زن ہو کر کے کرو، اس کی الوہی، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے اندر دقت ہو، اس کے اندر تدبر ہو، اس کے اندر ایک فکر ہو،
تو فرمایا وہ کئی ساری آیات کو تلاوت کرنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت کو تلاوت کیا جائے مگر سمجھ کر کیا جائے، غوطہ زن ہو کر کے کیا جائے تو فرمایا اس کو کوالٹی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں رواج کے طور پر بھی پائی جاتی ہیں، مثلا یہاں اسلوب جو بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ تراعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آنسو تو تب بہیں گے جب ترنم کے ساتھ تلاوت کریں، آنسو تب بہیں گے جب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ یہ اسلوب ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہمارے ہاں حفاظ کرام کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اتنی کریں رمضان المبارک کے اندر کہ ہم قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ یہ جو زیادہ سے زیادہ ختم ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم وقت کے اندر قرآن پاک کا ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس نے قرآن کو سمجھا۔ اسی لیے یہ جو شبینے پڑھے جاتے ہیں نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کھڑے ہو کر کے 3 دن میں ختم کیا جاتا ہے، اور ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسے نہ پتہ ہوتا ہے نہ خبر ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے 3 دن میں ختم کرنا ہے۔ وہ ایک بھیڑ چال کی طرح بس شروع ہوتا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو نہ وہ ترنم نہ سوز نہ گداز، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا تھوڑا پڑھو مگر تمہارے دل کے اندر وہ قرآن پاک اثر کرے۔ ایک آیت پڑھو اس کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ کہ اللہ نے کہا کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کس بات سے مخاطب ہے، کیا احکامات دینا چاہتا ہے۔ تو فرمایا جب غوطہ زن ہوگے احکامات کو دیکھو گے تو رب کے ساتھ بھی، رب کے محبوب کے ساتھ بھی ایک قرآن کا تعلق جڑے گا۔ جب تعلق جڑے گا تو دل کی زمین، بنجر زمین جو ہے وہ نرمی اختیار کرے گی، اور فرمایا جب بنجر زمین نرم ہوگی تو اس نرم زمین کے اوپر آپ جو کچھ بوئیں گے اللہ پاک اس کی برکات تمہیں عطا کرے گا۔ چونکہ نرم زمین ہے، گداز پیدا ہو گیا ہے، خشیت پیدا ہو گئی ہے، اب اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے جو وعدہ کر لی، جو اپنی اس زندگی کی اصلاح کے لیے توبہ کا راستہ اختیار کر لیں، اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے جو لاہ عمل بنائیں گے وہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ اس لیے کہا تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، فرمایا قرآن کو سوز و گداز کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن اپنے اندر بھی ایک نغمگی رکھتا ہے، قرآن پاک بھی اپنے اندر ایک ترنم رکھتا ہے، قرآن پاک اپنے اندر بھی ایک صوتی اثرات رکھتا ہے۔ کبھی آپ سورہ الرحمن کو تلاوت کریں، مختلف جگہوں سے قرآن پاک کو تلاوت کریں تو ایک نغمگی کا احساس ہوتا ہے، ایک ترنم کا احساس ہوتا ہے۔ وہ یہ ترنم کا احساس جو ہے وہ دل کے اندر ایک خشیت کو، ایک سختی کو ختم کر کے خشیت کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اور جب خشیت پیدا ہوتی ہے اور سختی ختم ہوتی ہے تو اگلی بات نعمت انسان کو میسر ہوتی ہے۔ وہ نعمت کیا؟ قرآن پاک نے یہاں فرمایا مما عرفوا من الحق، وہ حق کو پہچان لیتے، وہ حق کو پہچان لیتے۔ حق کو پہچاننا ہی آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم حق کو پہچان نہیں رہے، اور حق کو اس لیے نہیں پہچان رہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں جڑا، ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ قرآن تو ہم نے رکھا ہے عدالتوں کے اندر جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، قرآن تو ہم نے رکھا ہے لوگوں کے فضولیات کی قسمیں اٹھانے کے لیے عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، اور قرآن ہم نے رکھا ہے جب بیٹی گھر سے رخصت ہو تو اس کے سر پہ سائے کے طور پر کہ بیٹی تو قرآن کے سائے میں رخصت ہو جا۔ ساری زندگی ہم نے قرآن اس کو پڑھایا نہیں، قرآن کی تعلیمات اس کو دی نہیں، جب وہ گھر سے رخصت ہونے لگی تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیا۔ قرآن اس لیے رکھا ہے، قرآن اس لیے رکھا ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے سرہانے پر بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اقبال نے بڑے خوبصورت ایک اپنے شعر کے اندر مفہوم دیا تھا کہ جب تیرے بوڑھے کی جان اٹک جائے تو اس جان کو نکالنے کے لیے بھی قرآن کا سہارا لیتا ہے اور سورۃ یاسین بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ کاش کہ تو نے اس قرآن کو زندگی سنوارنے کے لیے بھی استعمال کیا ہوتا۔
زندگی بنانے کے لیے قرآن تو آیا تھا، زندگی دینے کے لیے ہم نے قرآن کو بھی مردگی کے لیے استعمال کیا، ہم نے قرآن کو بھی مرنے کے لیے رکھا۔ قرآن تو ہم نے رکھا ہے، جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے ختم پر بیٹھ کر کے اس کے جانے کے بعد بڑا لمبا سا ایک ختم پڑھ دیں اور بڑا لمبا سا بیٹھ کر کے تلاوت کر دیں اور کہیں کہ جانے والے کی روح کو آج ہی ہم نے بخشوانا ہے۔ وہ مجلسوں میں جائیں تو علماء کرام اور قراء حضرات اتنا لمبا ختم پڑھتے ہیں، اتنا لمبا ختم پڑھتے ہیں کہ شاید آج ہی بخشوایا جائے گا، نہیں، وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کو دکھاوا ہوتی ہیں۔ وہ قرآن ہم نے اس لیے رکھا ہے، قرآن اس لیے رکھا ہے کہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ آئے تو قرآن سے رجوع کر لیں۔ قرآن ان کاموں کے لیے رکھا۔ کاش کہ ہم قرآن کو حق سمجھنے کے لیے استعمال کرتے، کاش کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے، کاش کہ ہم قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑتے تو آج ہماری زندگی سنورتی اور آج ہم کسی مقام پر ہوتے۔ ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن، اقبال کا یہ شعر جو میں نے پڑھا ہے، اس کے مفہوم کی بات ہے کہ قرآن سے محبت اور قرآن سے تعلق جو جڑا ہے وہ قرآن سے محبت کے ساتھ جڑا ہے، اور ضلالت ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اقبال کی فکر کو دیکھے تو وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ آج امت مسلمہ نے قرآن چھوڑ دیا، اقبال کی فکر تو بڑی دور کی بات ہے۔ سو دوستان محترم، فرمایا مما عرفوا من الحق، جب اس کو تلاوت کرو گے تو تمہارے دل کے اندر جو خشیت پیدا ہوگی، اس خشیت کی وجہ سے نعمت حق میسر آئے گی۔ نعمت حق بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ حق میسر آ جائے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، فرق محسوس ہو جائے، تو فرمایا یہ نعمت اگر مل جائے تو یہ شعور کا سب سے بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر انسان اپنے یہاں سے نظریہ پیدا ہوتا ہے، یہاں سے فکر پیدا ہوتی ہے، یہاں سے انسان اپنے نظریے اور سوچ کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے، اپنی قربانی دینے کے لیے، اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے کاز کی خاطر زندہ رہنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی بھی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو لکھ لے کہ ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں ہم ایمان لے آئے۔ جب حق نصیب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، مولا ہم حق کی ساتھ گواہی دینے والے بن گئے ہیں، اب ہمیں حق کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں ہم اس فہرست میں ہمارا نام بھی لکھ لیں۔ یہ نعمتیں کیا ہے؟ یہ ساری قرآن کی محبت کی وجہ سے، قرآن سے پیار کرنے کی وجہ سے، قرآن سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے، قرآن پاک سے شغف جوڑنے کے ساتھ ہے، قرآن سے نسبت جوڑنے کے ساتھ ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن جو ہے وہ تو قرآن کی بات کرتی ہے۔ اس نے ساری زندگی حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کا قول ہے، آپ نے فرمایا قرآن انسان کی نسبت کو پختہ کرتا ہے، قرآن صاحب قرآن سے جوڑتا ہے، قرآن صاحب قرآن سے جوڑتا ہے۔ اور آپ اگر وحی کو دیکھیں تو پہلی وحی جو نازل ہوئی، پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے، فرمایا وہ اقرا ہے، اور اقرا کے الف کو دیکھیں تو اس سے مراد ہے اللہ، اور دوسرا لفظ ہے قاف، اور قاف سے مراد ہے قرآن، اور تیسرا لفظ ہے رے، را جسے بولتے ہیں، اس سے مراد ہے رسول، اور اس کے بعد پھر ایک الف آتا ہے، پھر ایک جسے ہم عربی میں حمزہ بولتے ہیں۔ الف اور حمزہ اگر وہ زبر زیر سے خالی ہے تو اسے الف بولیں گے، اگر زبر زیر کے ساتھ تو حمزہ بولیں گے، اس سے مراد ہے انسان۔ تو فرمایا اللہ قرآن سے جوڑتا ہے اور قرآن رسول سے جوڑتا ہے، رسول انسان سے جوڑتا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا اے انسان اگر تو سفر کرنا چاہتا ہے رب کائنات کی طرف تو فرمایا اس کو الٹ کر کے دیکھ، فرمایا انسان کو کہا کہ اے انسان تو رے رسول سے وابستہ ہو، انسان کو کہا تو رے رسول سے وابستہ ہو، رسول تمہیں قرآن سے جوڑے گا، رسول تمہیں قرآن سے جوڑے گا، اور قرآن فرمایا تجھے رب سے جوڑے گا۔ تو یہ پہلی وحی کا بھی پیغام ہے، فرمایا کہ اے انسان تو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ۔ اور منصب رسالت کے مقاصد کو دیکھیں تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
انسان کی بنجر زمین، دل کی بنجر زمین کو نرم کرنے کے لیے، اس کے اندر گداز خشیت الہی پیدا کرنے کے لیے، ہدایت کی روشنی کو زندہ کرنے کے لیے، ہدایت کا چراغ جلانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرمایا سب سے پہلا کام کہ ان کے دلوں کے اوپر قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کیا۔ ان آیات کی تلاوت کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر گداز پیدا ہوا، نرمی پیدا ہوئی۔ جب نرمی پیدا ہوئی، سوز پیدا ہوا، تو ان کی آنکھیں چھلک پڑی، وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور آنسو جو بہہ نکلے تو فرمایا انہوں نے حق کی پہچان، مما عرفوا من الحق، فرمایا انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ جب حق کی معرفت میسر آ گئی کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، تو جب حق کی پہچان آ گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا آمنا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ وہ پھر زبان حال سے پکار اٹھے کہ اللہ ہم نے حق کو پہچان لیا، ہم اسلام کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی شامل کر لے، تو اللہ رب العزت انہیں وہ مقام خیرات عطا کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت مبارکہ کے اندر، اس سپارے کے اندر جو بیان ہوئی ہے، جس کی طرف جو توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، فرمایا وہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا تکیہ کلام بن گیا ہوتا ہے۔ ہمارا تکیہ کلام یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم یہ میں نے کیا، اللہ کی قسم قسمیں میں ایسا نہیں کرتا۔ یہ تکیہ کلام بن گیا ہے، اس کو قرآن پاک نے منع فرمایا، اس کو فضولیات کا درجہ دیا، اس کو فضولیات کا درجہ دیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین۔ ان فضولیات کا کفارہ تو نہیں ہوگا، مگر یہ ایک قسم، ایک وعدہ ہے، ایک عہد و پیمان ہوتا ہے کہ قسم کہنا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ قسم کسی کی بھی اٹھا دیتی، کبھی ماں کی قسم، بھائی کی قسم، بہن کی قسم، کسی کے سر کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، کسی ولی اللہ کی قسم، کسی، تو اس سے ایک عہد و پیمان ہو جاتا ہے۔ عہد ضرور ٹوٹتا ہے، عہد و پیمان ٹوٹتا ہے، مگر یہاں فرمایا کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لغویات کی قسمیں ہیں، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ قسمیں ایسی ہوں گی جن کو یمین کہا، یمین معنی برکت سے ماخوذ کیا گیا کہ اس قسم کے پیچھے ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، اس قسم کے پیچھے ایک عہد لیا جاتا ہے، زبان کی کمٹمنٹ شامل ہوتی ہے، زبان کی جو ہے وعدہ شامل ہوتا ہے، وہ نیتاً قسم کی جاتی ہے، وہ نیتاً قسم کی جاتی ہے۔ وہ نیتاً قسم کیا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر کے یہ میں معاہدہ کر رہا ہوں، یہ قسم اٹھا کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، یا میں یہ بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا، یا میں یہ تمہارے ساتھ اچھے کام کرنے کا، یا ایک معاہدہ کر رہا ہوں، تو قسم ایک نیتاً اٹھائی جاتی ہے۔ اگر وہ قسم اگر تم پوری نہیں کرو گے تو اس کا تمہیں کفارہ دینا ہوگا۔ وہ قسم اگر تم پوری نہیں کرو گے تو اس کا کفارہ، وہ قسم ٹوٹے گی تو کفارہ دینا ہوگا۔ اس کفارے کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے اسی آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا اطعام عشرۃ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ فرمایا کفارے کی 3 قسمیں ہوں گی، کفارے کی فرمایا 3 قسمیں ہوں گی۔ پہلی قسم کے 10 آدمیوں کو کھانا کھلایا جائے، 10 آدمیوں کو کھانا کھلایا جائے۔ ہم قسم کو اتنا لائٹلی بھی نہ سمجھ لیں، یہ کفارہ بنے گناہ بن جائے گا، ہم اس کو آسان نہ سمجھیں۔ قسم اٹھاتے وقت انسان کو ہوش آواز سے کام لینا ہوگا۔ فرمایا جب قسم توڑو گے کفارہ دینا پڑے گا، تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا جائے، اور فرمایا یا انہیں کپڑے پہنا دیں جن سے ان کا سطر ڈھانپ جائے، جن کا ان کے سطر کا اکثر حصہ ڈھک جائے، مثلا چادر اور کرتا دے دیا جائے، چادر یا صافہ دے دیا جائے جس سے جسم کا کچھ حصہ ڈھک جائے۔ فرمایا یا ان کو کپڑے دیے جائیں۔ فرمایا یا غلام آزاد کرے، یا غلام آزاد کرے۔ پرانے زمانے کے اندر جو غلام ہوتے تھے لوگ ان کو آزاد کرتے تھے۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کسی پر بھی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو فرمایا پھر لگاتار 3 روزے رکھیں،
لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے تواتر کے ساتھ 3 دن، تو فرمایا یہ کفارہ دینا ہوگا۔ لہٰذا یہاں قرآن نے متنبع کیا ہے کہ فضولیات قسم کی قسموں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر وقت تقیہ کلام بنا کر کے قسم کو مذاق مت بنائیں۔ قسم ایک کمٹمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے، جب وہ وعدہ ٹوٹتا ہے تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تیسری جو بات قرآن پاک نے اس صورت مائدہ کے اندر ابتدا میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، فرمایا اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت تمہارے لیے ممانعت کا درجہ رکھتے ہیں، فرمایا یہ ناپاک ہیں، ان سے بچو۔ یہاں شراب کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ احکامات، کچھ وقت تھا کہ اسلام کے اندر شراب جائز تھی، جب اللہ رب العزت کا واضح حکم آ گیا تو پھر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ شراب کی معاشرتی برائی یہ ہے کہ شراب ایک ایسا نشہ ہے جس کے اندر ایسے کیمیکل، کچھ ایسی چیزیں استعمال کی جاتی جس سے نشہ آتا ہے، اور نشہ انسان کے ہوش حواس ختم کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہتی، انسان کو اپنے آپ کا بھی خیال نہیں رہتا، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو یہ بھی ہوش نہیں رہتی کہ میں نے کپڑے پہنے ہیں، میں ننگا ہوں، میں کس حال میں ہوں، میں زبان سے کیا بول رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو ایسی وہ ہر چیز جو انسان کو بے ہوش کر دے اور انسان کے عقل اور سوچ کو معاف کر دے، فرمایا وہ اسلام کے اندر ناجائز ہے اور حرام ہے، وہ شراب کے زمرے میں آئے گی۔ شراب چاہے لیکوڈ کی صورت میں پی جائے یا کسی اور صورت میں نشہ کیا جائے، جس نشے سے انسان کی عقل، سوچ معاف ہو جائے، ختم ہو جائے، اسے اپنی بھی حفاظت کی خیال نہ رہے، یہ سارے نشے اسلام کے اندر ناجائز ہیں۔ اور فرمایا یہاں جوا کھیلا جاتا ہے، پھر شراب خانوں میں جا کر کے جوا کھیلتے ہیں، جوؤں سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں پتی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ وہ جوئے پہ حرام خوری کی وجہ سے وہ سارا مال لٹا دیتے ہیں، اور وہ ایک جوا بھی ایک نشہ ہے کہ وہ کھیلتے ہیں اور نشے کو پورا کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا کے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جوا بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ اور فرمایا بت پرستی، بت بہت سارے ہیں، ایک بت ہے جو پتھر سے بنا کے سامنے رکھ کر کے تراشا جاتا ہے، ایک وہ بت ہے جو تمہارے من کے اندر موجود ہے، وہ من کا بت کیا ہے؟ فرمایا ایک تو بت ہے جو سامنے رکھ کے تم سجدہ کرو گے، یہ تو شرک ہے، اس کو منع کر دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا، مگر ایک بت تمہارے اندر ہے جو تم کسی جھوٹی انانیت کی وجہ سے، جھوٹ بھی ایک بت ہے، رشوت بھی ایک بت ہے، اور فرمایا ہر برائی وہ بت ہے جس کو تم پرستش کر کے اس سے اپنے زندگی کے مقاصد حاصل کرتے ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں، زندگی کے مقاصد حاصل کرتے ہیں، جھوٹ بول کے بہت سارا کام، ہم جھوٹ ہی تو بولتے ہیں، آج ہم جو کچھ پاکستان کی دھرتی پر کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہی تو بول کے ہم کر رہے ہیں۔ رشوت ایک ایسی لعنت ہے، بت ہے جو ہمارے اندر پالا ہوا ہے، ہم رشوت سے اپنے زندگی کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، رشوت سے لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، رشوت سے لوگوں کی وفاداریاں خریدی جاتی ہیں، رشوت سے لوگوں کے تعلقات کو خریدا جاتا ہے، رشوت کے ذریعے سے لوگوں کو جھوٹے کاموں پر اور غلط کاموں کو کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک بت ہے، اس بت کی پرستش سے اسلام نے منع کیا۔ تو فرمایا شراب پی کر کے تمہارا جسم معاف کر دیا جاتا ہے، عقل اور دماغ کو معاف کر دیا جاتا ہے اور تباہی کے دانے پر لا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا تمہیں اس بربادی سے بچانے کے لیے اسلام نے کہا شراب سے دور رہو، مگر آج ہماری اسلامی سلطنتوں کے اندر، قانون کے اندر بہت ساری جگہوں پر اسلام کا نام لینے والے، اسلام کی باتیں کرنے والے ان برائیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ جوا کھیلا جاتا ہے، جوؤں کے باقاعدہ اڈے ہیں، نہ قانون ہے معاف کرنے والا۔ اور بت پرستی ہم صرف ان ظاہری بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر دوسری بت پرستی ہمارے اندر موجود ہے، تو اسلام نے ان تینوں چیزوں سے منع فرمایا۔ ایک تیسرا موضوع بھی، چوتھا موضوع بھی ہے جس پر قرآن پاک نے بڑی اہم بات کہی ہے۔ قرآن پاک نے یہاں آیت نمبر 39 سے لے کر آگے ایک بات کہی ہے، فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، فرمایا اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب یا آ جائے تم پر قیامت، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ اسی کو پکارو گے تو دور کر دے گا وہ تکلیف پکارا تھا تم نے
تو وہ تم سے وہ تکلیف دور کر دے گا اگر تم حق کے ساتھ اس کو پکارو گے۔ تو فرمایا یہاں 3 آیات مبارکہ بیان ہوئی ہیں، ان تینوں کے اندر قوم کی ایک تربیت کا عنصر ہے، قوم کو ایک تربیت کی گئی۔ فرمایا قوم کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم رب کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑے رکھو گے تو تمہیں دنیا کی گمراہی کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے اشارہ فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ جو قوم کسی طرح بھی قبول حق نہیں کرتی، جو پچھلی آیت مبارکوں کے اندر فرمایا حق کی بات ہوئی کہ حق کیا ہے، جب قومیں حق قبول نہیں کرتی، حق کے اندر اور باطل کے درمیان فرق کرنا جب قومیں چھوڑ دیتی ہیں تو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ان قوموں کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قومیں حق کو تسلیم نہیں کرتی، شعور ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، جب انہیں حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو قومیں حق نہیں قبول کرتی، تو فرمایا پہلا طریقے تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہیں آیات کھول کھول کر کے قرآن کی سنائی جائے، انہیں بتایا جائے کہ حق کیا ہے، انہیں بتایا جائے کہ حق کیا ہے۔ جب وہ ان آیات کو بھی تسلیم نہ کریں اور اس طرف بھی نہ آئیں تو اللہ رب العزت فرمایا کیا کرتا ہے، فرمایا کہ پھر دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ فرمایا کہ ان پر براہ راست ایسی مصائب اور تکالیف کو نازل کر دیا جائے گا، ایسی تکالیف کو نازل کر دیا جائے گا کہ وہ دیکھنے میں تو وہ کہیں گے کہ شاید ہم بڑے آسان ہیں، مگر ان پر تکالیف آ جائیں گی، مختلف قسم کے عذاب نازل ہو جائیں گے، مثلا فضول قسم کے حادثات، کہیں کبھی ادھر آگ لگ گئی، کبھی ادھر آگ لگ گئی، قتل و غارت کا عذاب، نہ مرنے والے کو پتہ ہے نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں مر رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہے، مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ یہ عذاب ہے قوم پر، مختلف قسم کی تنگ دستی نازل ہو جاتی ہے، نالائق اور ناحق حکمران نازل ہو جاتے ہیں۔ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے قوم نے تماشا ہی دیکھا ہے، پچھلی ادوار کے اندر قوم نے تماشا دیکھا ہے، قوم نے لاشیں اٹھائی ہیں مگر اپنی حق کی خاطر قوم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ قوم کو بہت سارے مواقع میسر آئے کہ اپنے حق کی خاطر آواز اٹھائے مگر قوم نے تماشا دیکھا۔ جب قوم نے تماشا دیکھا تو پھر سب سے بڑا عذاب کے نالائق اور راشی قسم کے اور قاتل قسم کے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے اگر تم اپنی خود حالت نہیں بدلنا چاہتے تو تم پر فرمایا نہ اس قسم کے حکمران نافذ ہو جائیں گے۔ حکمران بھی ایک عذاب کی صورت ہے کہ تنگ دستی ہوگی، معاشی معاملات پریشانیاں ہوں گی، تکالیف ہوں گی، قتل و غارت بڑھے گی، عزت محفوظ نہیں رہے گی، عصمت محفوظ نہیں رہے گی، معاشرہ تباہی کے دانے پر چلا جائے گا۔ اور فرمایا پھر ہر قسم کی برائی جنم لے گی جب راشی قسم کے اور قاتل حکمران آ جائیں گے۔ تو پھر فرمایا اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ قوم اگر ان حالات کو بھی نہیں سمجھتی تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ان پر جو مسلط حکمران کیے جائیں گے ظالم قسم کے، ان پر پھر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان پر پھر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارے کمالات ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، ہم بڑے خوش ہیں۔ جیسے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے غلامی کریں گے تو امریکہ ہم پر دولت کے دروازے کھول دے گا، تو جب وہ دروازے کھلیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی بہت اچھی ہے، ہم بہت اچھے ہیں، ہماری پالیسیاں بہت اچھی ہیں، لہٰذا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے غلامی کے اندر کتنا لیٹ گئے ہیں، غلامی کے کتنے تقاضے پورے کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ سمجھے گے کہ ہم بڑے پرتعیش ہیں، لہٰذا ہم پر دنیا آسان کر دی گئی ہے، ہمارے لیے معیشت کے دروازے کھل گئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے معیشت کے دروازے اللہ رب العزت نے بند کر دیے۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ کس حد تک تم جاتے ہو، اور ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں اچانک پکڑ لیا جائے گا۔ اور فرمایا کیا ہوگا، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگیں گے، جب وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم بڑے صلاحیتوں کے مالک تھے، ہماری پالیسیاں بہت اچھی تھی، ہم نے یہ کر دیا، قوم کو خوشحال کر دیا، جب یہ خوشیاں منانے لگیں گے بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اس پر جو انہیں دیا گیا ہے
تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، اب وہ ناامید ہو کر رہ گئیں گے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ان کو کاٹ کر رکھ دی جائے گی، ان کی جڑ اس قوم کی، فرمایا اس قوم کو پھر تباہ کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک کا پیغام 7ویں سپارے کا آج یہ ہے، اصلاح معاشرہ کے بڑے اہم 4 موضوعات کہ قرآن سے ہم اپنا تعلق جوڑ لیں۔ قرآن کے سے تعلق جڑنے سے حق نصیب ہوگا، اور جب حق نصیب ہوگا تو فرمایا حق و صداقت کی بات ہوگی۔ دوسری بات کہی، فرمایا فضولیات قسم کی قسمیں مت اٹھاؤ، قسموں کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور فرمایا شراب، جوا، اور فرمایا کہ بقیہ ساری برائیاں اور بت قسم کے جو ہیں وہ اسلام نے منع کیے، ان سے بچ جاؤ۔ اور تیسری بات فرمایا اے قوم، اپنے اندر حق کو پہچاننے کی جرت پیدا کرو۔ جب حق پہچان لو گے تو فرمایا پھر تمہیں عروج عطا کیا جائے گا، اگر حق چھوڑ دو گے تو فرمایا پھر تمہاری جڑ بھی کاٹ دی جائے گی۔ آج کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم بنصیحت القوم تباہی کو ستانے پر ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے کہ کہیں ہماری صفحہ ہستی سے نام نہ مٹ جائے، ہم تباہی کے دھانے پر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے صدقے سے ہمارے حال پر رحم کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔